حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث یاد رکھا کرو کہ دنیاوی معاملات میں بھی جب تم گھروں میں کسی معاملے میں مشورے کے لیے بیٹھو یا دین کے کسی کام میں بیٹھو تو ہمیشہ درود شریف شروع یا اخیر میں ضرور پڑھو۔ حدیث میں ہے، کیوں کہ اس مجلس والوں کو درود شریف کی برکت سے اللہ بری نظر سے بچاتا ہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بری نظر سے حفاظت فرما۔ تو انسان درود شریف کی برکت سے نظر بد سے اور بری نظر سے بچ جاتا ہے، اس لیے دین کی مجلسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مگر یہ حدیث گھروں میں بھی کسی کام کے مشورے کے لیے بیٹھے ہیں تو بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، مجلس کے شروع میں یا آخر میں، تو ہمارا کام بن جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیت شریفہ پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ پہلی آیت شریفہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ تعالیٰ نبیوں کی عورتوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ آیت کا مطلب میں سمجھاؤں گا، جب ترجمہ پہلے پورا سن لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن کے الفاظ سنو، اور جاہلیت کے زمانے میں جیسے عورتیں بے شرم اور بے پردہ ہو کر، ان کو کہہ دو کہ 4:45 بجے ٹرین میں آ رہے ہیں۔ فرمایا زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ پھرتی تھی اور بدن کے حصے باہر نظر آتے تھے، کیونکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، فرمایا ان عورتوں کی طرح تم اس طرح مت گھومو پھرو۔ وَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں رہ کر اے عورتوں تم نماز قائم کرو۔ دیکھو نبی کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے، نبی کی عورتوں کو کہہ کر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماں بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھا رہے ہیں وَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تمہارے گھر والوں کو مال دے، یا اے عورت تیرے باپ کی وراثت میں تجھے مال مل جائے تو 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے تمہیں زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور آگے ایک جملے میں فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ تو 2 خاص عمل ہے، مگر گھروں میں رہ کر وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی فرما برداری بھی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلائیں اس کے طریقے کے مطابق چلو۔ یہ آیت شریفہ نبیوں کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نبی کی عورتوں کو کہہ کر امت کی عورتوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی، تو نبی کو کہہ کر امتیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس طرح کام کرنا ہے۔ تو عزیز بہنوں اور ماؤں، ایک قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک مستقل ذات ہے جن کی عزت اللہ نے مردوں سے بھی زیادہ رکھی، مردوں سے بھی زیادہ۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت نمبر 2 میں ہے، شریعت کی نگاہ میں عورت کا درجہ پہلے ہے، مرد کا درجہ بعد میں ہے۔ ہاں، بدن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو زیادہ طاقتور بنایا اور عورت کو کم طاقتور بنایا ہے، مگر شریعت کی نگاہ میں اللہ نے عورت کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ مرد کو نہیں عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، یہ حدیث یاد رکھا کرو، فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ماں کی ذات میں ڈھونڈو، اس کے پاؤں نیچے ہے جنت، اور باپ تو جنت کا دروازہ ہے، دروازہ تو بہت دور کی بات رہ گئی، اور جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں ہی جنت ہے، اور دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے تو نمبر 2 پر باپ کا ذکر آیا ہے، کیونکہ ماں بچے کی پیدائش سے لے کر دودھ پلانے سے لے کر چلتا پھرتا ہو، مدرسہ جائے، اسکول جائے،
اس کی تربیت ہو، یہ ساری فکریں ماں رکھتی ہے، باپ سے زیادہ ماں رکھتی ہے۔ پہلا مدرسہ ہمارے گاؤں کا یا شہر کا مکتب نہیں، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس لیے اللہ نے باپ سے زیادہ عورت کا درجہ دیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت بتلا دی۔ یہ تو بہت اونچا مقام کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ معلوم ہوا شریعت کی نگاہ میں مرد سے زیادہ عورت کی عزت ہے۔ قرآن پاک میں قصہ ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ قربانی کے موقع پر یہ قصہ علماء کی زبان سے آپ سنتے ہیں، وہ پورا قصہ تو بہت لمبا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں کہ حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اس کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑا، بالکل لقودق میدان جہاں کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں، صرف سیریا وغیرہ سے اونٹ کے قافلے جاتے تھے، وہ کبھی کبھی یہاں رکتے تھے حرم کے پاس۔ قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا ہے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو مٹی کا تھا اور مٹی میں دبا ہوا پڑا تھا۔ یہاں دونوں ماں اور بیٹے کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ عورت ذات، جنگل، چاروں طرف پہاڑ، شیر، چیتے، بھیڑیے، ایسے خطرناک مضی قسم کے جانور۔ ہماری طرح آبادی تھوڑی تھی، پکی سڑکیں اور اچھے مکانات تھوڑی تھے، جھونپڑیاں تھی، وہاں چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے آئے، مگر حضرت حاجرہ کو یہ پانی کی تلاش میں یہاں دو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی کہ اوپر پہاڑی پر سے کوئی چیز نظر آئے، جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا، جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو بھائی بھوکے تو آدمی کچھ چلا لے، مگر پیاسے کیسے چلائے، اور مکہ کی سخت گرمی کا موسم۔ تو یہ بچے کو ایک جھاڑ کے نیچے سلایا، اور وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اونچے پہاڑی پر جا کر کھڑی ہو جاتی دوڑتے ہوئے کہ مجھے کوئی پانی کا چشمہ نظر آئے یا کوئی تالاب نظر آئے تو پانی بھر لاؤں، میرے پاس مشک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا چمڑے کا، اس کو بھر کر لاتا ہوں، ماں اور بیٹے دونوں پیئیں گے۔ یہ دوڑ لگائی آج سے 4,500 برس پہلے ایک عورت نے دوڑ لگائی۔ قرآن اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے، حتیٰ کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ابھی اللہ نے اس نبی کی امتیوں میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ حضرت حاجرہ کی سنت کو، جو حج کرنے والا مرد یا حج کرنے والی عورت اس سنت کو اگر ادا نہیں کریں گے اور صفا و مروہ کی سعی نہیں کریں گے، چاہے عمرے میں جائے یا حج میں، تو اللہ تمہارے حج اور عمرے کی نیکیاں ختم کر دے گا۔ یہ ایک عورت کی عزت ہے اسلام میں، مرد کو نہیں دوڑایا، ایک عورت دوڑ رہی ہے، اور امت کے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ صفا اور مروہ پر دوڑو۔ مردوں سے بھی حکم دیا، تو تابع داری کا حکم دیا کہ ایک عورت دوڑی ہے، مردوں تم بھی دوڑو، قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں کو بھی حکم دیا کہ اس عورت کی سنت کو زندہ کریں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اسلام میں عورت کا کتنا عزت کا مقام ہے۔ مگر آج کل ہماری ماں اور بیٹیوں نے پردے کو سائیڈ پر رکھ کر خود اپنے آپ کو بے عزت کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو پردے سے زینت بخشی اور اس کو عزت کا مقام عطا کیا کہ عورت تو پردے میں رہ، اور پردے میں رہ کر اللہ کے دین کا کام کر۔ شریعت کبھی عورت کو باہر جانے سے روکتی نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے یہ بازار بھی جائے،
مگر محرم کے ساتھ جائے، یہ مارکیٹ میں جائے مگر محرم کے ساتھ جائے، اور جائے وہ بھی پردے کے ساتھ جائے، یہ شرط لگائی۔ اور جن عورتوں نے یا لڑکیوں نے شریعت کے اس حکم کو توڑا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا بازاروں میں جاب پر جا کر، دیکھ لو آج ان کا حشر کیا۔ بے شمار لڑکیوں نے ایمان چھوڑ دیا اور کتنیوں کی ہتیا کر ڈالی ان غیروں نے۔ یہ قصور ہمارا تھا، ہمارا قصور تھا کہ ہم بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومنے لگی، محرم کے بغیر گھومنے لگی۔ آپ صرف چوٹا بازار میں جاؤ نا، آپ کو دیکھ لو آپ کہ کیا حشر ہے، ایسی دوسری مارکیٹوں میں۔ اسلامی شریعت تو عورت کو کالج جانے سے بھی نہیں روکتی۔ ایجوکیشن تو تعلیم اچھی چیز ہے، شریعت کا یہ کہنا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ نہیں، بالغ ہونے کے بعد اجازت نہیں۔ آپ کا راندیر یہ بزرگوں کی بستی ہے، بڑے بڑے اللہ والے یہاں ہے، یہاں کر رہنے مجھے قدرتی کچھ قسم کا سکون ہوتا ہے۔ اور کئی بزرگوں کو، کتنے علماء یہاں سے فارغ ہو کر گئے انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، اب انہوں نے گھر بھی بسائے تو راندیر میں بسائے۔ ایک خاص قسم کی برکت ہے یہاں، بزرگوں اور اولیاء کرام کی مزارات ہے، تبع تابعین کے مزارات ہے۔ یہاں پچھلی صدی میں دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہوا، جو پورے ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، جس میں 10,000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں، اتنا بڑا تو یہ پورے ایشیا میں کوئی بڑا دارالعلوم نہیں۔ اس زمانے میں یہ راندیر جامعہ حسینیہ اور اشرفی کا قیام جو ہے ظہور میں آیا، اس زمانے سے دارالعلوم دیوبند کی عمر کے مدرسے ہیں۔ یہاں اللہ جانے کیا سکون ہے بزرگوں کی برکت سے۔ اب ان لڑکیوں تو فتاوی رحیمیہ آپ کے یہاں سے چھپی، راندیر سے، مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ فتاوی رحیمیہ میں ایک فتویٰ لکھا ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت لڑکی کو برقع پہن کر کالج بھیجنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا کہ برقع پہن کر مسجد میں بھیجنے کی اجازت نہیں تو برقع پہن کر لڑکوں کے ساتھ کیسے اجازت ملے گی؟ اس کو چپ ہی کر دیا۔ پھر نیچے لکھا نوٹ، شریعت تعلیم سے منع نہیں، فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے شریعت لڑکیوں کو تعلیم سے منع نہیں کرتی، شریعت کا یہ کہنا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوان ہونے کے بعد ڈپارٹمنٹ الگ رکھا جائے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسلامی کنٹریوں میں جاؤ آپ، سعودیہ میں، جارڈن میں، کہیں بھی جا کے دیکھو آپ، لڑکیوں کی تعلیم گاہیں بالکل الگ ہے، اور جہاں الگ ہے وہاں کوئی فتنہ نہیں۔ آج کل یہی چیزیں ہماری ماں بہنیں سیکھ رہی غیروں کو دیکھتے ہوئے۔ ارے غیر کے پاس تو ایمان نہیں ہے، مگر ان کی طرح ہم کپڑے پہنیں گے، فٹم فیٹ باریک کپڑے۔ شریعت نے حرام کیا کہ اس عورت پر لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اس عورت پر جو باریک کپڑے پہنے اور اپنے بدن کے حصوں کو باہر چھلکائے، یا موٹے پہنتی ہے مگر فٹم فٹ پہنتی۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے عورت کو برقعے کی چادر کا حکم اسی لیے دیا کہ عورت کی عزت سلامت رہے۔ جن مسلمانوں نے زخم کھائے ہیں انہوں نے اسلامی شریعت کے قانون کو توڑ کر زخم کھائے۔ جو بچیاں غیروں کے ہاتھ میں گئی وہ ہم نے اسلام کے قانون کو توڑا ہے اسی لیے گئی۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مرد سے زیادہ عورت کی عزت ہے اسلامی شریعت میں، اس لیے حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی صفا مروہ پر، قیامت تک کے مردوں کو حکم دیا کہ ان عورتوں کی چال پر اور اس سنت کو تمہیں زندہ کرنے والا، ورنہ تمہارے حج اور عمرے کے ثواب کو ہم کم کر دیں گے۔ تو یہ عورت کی عزت کا مقام ہے۔ مرنے کے بعد مرد کے کپڑے اللہ نے 3 رکھے، کفن میں 3 کپڑے رکھے، اور عورت کا کفن حدیث میں آیا ہے 5 کپڑے۔ کسی نے کبھی سوچا کہ مرد کا کفن، مرد بھی مر گیا ہے، عورت کی بھی روح نکل گئی، مرنے کے بعد تو کوئی خطرہ نہیں، مگر مرنے کے بعد بھی کفن میں بھی فرق رکھا کہ مرد کے 3 کپڑے، عورت کے 5 کپڑے۔ ارے اب تو کوئی فتنہ نہیں ہے، اب تو وہ مر گئی ہے، کیوں 5 کپڑوں میں کفن، 2 کپڑے کیوں زیادہ کیے گئے؟ عورت کے بدن کے لحاظ سے کہ آج میری بندی کو کوئی غیر محرم بھی دفن کرنے آئے گا
تو 3 نہیں 2 کپڑے اور بڑھا دو کہ اگر کسی کی اس کے کفن کے کپڑے پر نظر بھی پڑ جائے تو اس کو یہ خیال نہ آئے کہ کسی عورت کا بدن، اس لیے 2 کپڑے زیادہ کروا دیے۔ یہ عزت کا مقام ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی اتنی عزت ہے۔ کیلے کا گودا آپ بنانا کھاتے ہو، کیلا اسی وقت سلامت ہے جب اس کا چھلکے میں وہ اندر رہے گا، اور آپ کھول کے رکھ دو تو مکھی آ کر اس کو چوم چاٹ کر اس کو خراب کر دے گی۔ عورت کی عزت اللہ نے پردے ہی میں رکھی ہے، اور اگر یہ پردہ چھوڑ دیا تو یہی انجام ہوگا جو آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی جمعے کی نماز میں بتلایا کہ یو پی میں اتر پردیش جاتا ہوں بیانوں کے لیے، اتنا سخت پردہ ہے، اتنا وہاں یو پی میں ہے کہ آپ نہ پوچھو بات، مگر ایجوکیشن کے نام پر انہوں نے لڑکوں کے ساتھ بھول کی، لڑکوں کے ساتھ کالجوں میں بھیجا تو ان لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ دوستیاں کی اور بے شمار لڑکیاں چلی گئی۔ صرف یو پی کی بات نہیں، اور جگہ بھی، ہمارے گجرات میں سورت میں 100 سے زیادہ لڑکیاں چلی گئی، سورت ضلع کی بات کر رہا ہوں۔ کتنوں کو مسلمانوں نے، علماء نے مل کر محنت کی تو واپس بھی آئی، کمپنیاں کام کر رہی مسلمانوں کی، علماء کر رہے ہیں، وکیل لوگ کر رہے ہیں، مگر یہ غلطی ماں باپ کی ہے، سماج کی، تعلیم سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ اب گوگل پر سرچ کرو لڑکیوں کی آرٹس کی کالج کہاں ہے، کامرس کی کہاں ہے، سائنس کی کہاں ہے، وہاں بھیجو، پردے کے ساتھ لینے جاؤ، پردے کے ساتھ چھوڑنے آؤ، پھر آپ کو تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا۔ میرے بھائی کی ایک لڑکی ابھی 11ویں میں آئی، بھائی جو ہے اس لڑکی کو گھر سے لاتا ہے اور MMT گرلز ہائی اسکول میں اس کو چھوڑتا ہے 10:30 بجے سے پہلے، اور 5 بجے سے پہلے جب چھٹی کا وقت وہ خود ہی لینے جاتا ہے، پھر اپنی دکان پہ بیٹھاتا ہے اور پھر اس کو شام کو 6 بجے کے بعد گھر لے جاتا ہے۔ یہ عورت کی حفاظت، یہ سختی نہیں، محرم کے ساتھ، اور ایسے ہی آزاد چھوڑ دو گے تو پھر دوستیاں کرے گی۔ کیوں دوستیاں؟ کیوں کہ جب 2 تنہائی میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم انسان بڑھ گئے، جو رب العالمین پیدا کرنے والا، انہوں نے کہا ہے کہ مرد اور عورت جب بالغ ہوں گے اور آپس میں تنہائی میں بیٹھیں گے تو قدرتی کھینچاؤ ہوگا، شیطان بیچ میں آئے گا، اور جب 2 تنہائی میں بیٹھیں گے، زور سے بولو بھائی، تو تیسرا کون آئے گا؟ شیطان آئے گا، اور شیطان کا یہی کام ہوگا۔ اس لیے شریعت اس کی حفاظت کرنا چاہتی، شریعت سختی کرنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کالج بھی پردے کے ساتھ بھیجے، حفاظت کے ساتھ بھیجے، دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلے، کیوں بھائی محرم ساتھ جا رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں، مفتیوں نے اجازت دے دی، سب نے اجازت دے دی، محرم کے ساتھ جا رہے، بغیر محرم کی تھوڑی جا رہے۔ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ان کا قصہ ہے، یہ جب چھوٹی تھی 5-6 سال کی تو ان کے والد کے ساتھ وہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، چھوٹی سی بچی تھی۔ حدیث بخاری میں ہے کہ کنگھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، بہت چھوٹی سی تھی۔ جب وہ عمر لائق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عبادہ سے کروایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے۔ ایک دن حضرت رمیسہ نے اپنے بھانجے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم رہے، 8 سال کی عمر سے خدمت کرتے رہے حضور کی وفات تک، تو حضرت رمیسہ کے وہ بھانجے ہیں، ان سے کہا کہ بیٹا انس ذرا میری ایک درخواست قبول کر لو۔ کہا کیا ہے؟ خالہ جان کیا ہے؟ کہا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہو تو ذرا میری ایک درخواست پیش کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا کیا ہے؟ کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو اپنی الگ الگ بیویوں کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مقرر ہے، مگر دوپہر کو 1 آدھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکالے اور میری جھونپڑی میں آرام فرما لے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو کبھی کبھی مسجد میں بھی آرام کر لیتے تھے، ان کے حجرہ مبارک، حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک بہت پاس تھا، جماعت اللہ کے راستوں میں آتی تھی، تو دوپہر کے وقت جو سونا ہوتا تھا 10-15 منٹ جو بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد میں بھی اعتکاف کی نیت سے سو جاتے تھے۔ تو اجازت مانگی تو حضرت انس نے اجازت چاہی کہ میری خالہ کی یہ فرمائش ہے، اب پردے کی آیت نازل ہو گئی، پردے میں ہو، بچپن میں کنگھی کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اندر چولہا رکھا ہے، چولہا، اور دونوں میاں بیوی حضرت عبادہ اور حضرت رمیسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی حضرت انس نے تو وہ درخواست منظور کر لی۔ ایک دن دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے اور کھجور کا تکیہ بچھا ہوا ہے کھجور کی چھال کا، آ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اور وہ دونوں میاں بیوی چولہے کے پاس کونے میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، فوراً آپ کو نیند آ جاتی تھی،
تھوڑی دیر سوئے کہ اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل فرمائی. حدیث میں ہے نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی. خواب میں یہ بتلایا کہ مدینہ منورہ سے 2 جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس جائے گی. سائپرس کہاں آیا؟ یورپ میں. انگلینڈ سے بھی ہوائی جہاز سے جاؤ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں. ترکی کے پاس ہے, ترکی کے پاس سائپرس. عربی میں اس کا نام قبرص ہے. قبرص, قبرص کے بعد قیبرس کیا نا, قیبرس کے بعد یہ انگلش کمپنی نے سائپرس کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ یہ جماعت سائپرس جائے گی, 2 جماعتیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا کہ جنت کی مسیریوں پر آرام کر رہے, ان کے چہرے بھی بتلائے گئے. آپ خواب کا قانون ہے کہ جب آدمی خواب پورا ہو جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور آپ بیٹھ گئے اور ایسے مسکرائے. حدیث میں مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت رمیسہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے, چادر اوڑھی ہوئی. فرمایا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی اور بچپن میں آپ کو کنگھی کرتی تھی. فرمایا رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو. بخاری کی حدیث میں کہ اللہ نے تیرے گھر میں وحی نازل کی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس جائے گی, یورپ, اور میں نے ان کو جنت کی مسیریوں پر آرام کر دے دے, یعنی آئندہ زمانے میں جائے گی. مجھے اللہ نے پہلے سے خواب بتلایا کہ اللہ کے رسول ایک کام کیجئے, میرے لیے دعا فرما دے, اللہ کم از کم میرا نام دوسری جماعت میں لکھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے آمین کہا. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, نیند پوری نہیں ہوئی تھی. خواب پورا ہوا تو آنکھ کھل گئی. دوبارہ اللہ نے تاکید کے طور پر یہی خواب بتلایا. دوبارہ مسکرائے. حضرت رمیسہ نے دوبارہ یہی سوال کیا تو حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھے. یہ قصہ امام بخاری کو صحیح سند کے ساتھ ملا. یہاں بخاری کا قصہ پورا ہو گیا. اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہاں سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 خلیفہ بنے. حضرت بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ 4 خلیفہ کا زمانہ بھی پورا ہوگا. ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. یعنی 35 سال کے بعد خواب کی تعبیر پوری ہوئی, اسباب آسان ہوئے, تو یہ 35 سال کے بعد یہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلی مستورات کی اپنے شوہروں کے ساتھ. اس میں صحابہ اور بھی تھے مگر حضرت رمیسہ جو ہے وہ ان کے شوہر امیر تھے, یہ عورتوں کی امیر تھی. یہ جماعت گھوڑوں پر اونٹ پہ نکلی. اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ تھوڑی تھی. اور یہ جدہ گودی پر آئے, 450 کلومیٹر ہے. سوچو کیسی تکلیفوں کے ساتھ, اور پہاڑ در پہاڑ. ابھی تو سعودیہ کے روڈ تو دیکھو 3-3.5 گھنٹے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. کتنی تکلیفوں کے ساتھ جدہ ہے. اور جدہ کنارے کنارے چلے سیریا ہے, سیریا قریب ہے مدینہ منورہ سے. وہاں گھوڑے اونٹ چراگاہوں میں چھوڑ دی. امیر معاویہ کی تاریخ میں لکھا ہے. اور پھر کیونکہ 35 سال بعد واقعہ پیش آیا تو تاریخ میں لکھا گیا کہ جماعت آئی اور یہاں چراگاہوں میں چھوڑ کر کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں سے کشتیاں پکڑی کرائے پر, اور عربی سمندر پار کر کے یورپین سی میں داخل ہوئے. اور کتنے مہینوں کے بعد پہنچے ہوں گے. میرے دادا تھے, میرے خود کے دادا, آج سے 70-80 سال پہلے افریقہ گئے تھے, اپنے نکاح سے بھی پہلے. ان کے بڑے بھائی لوگ وہاں افریقہ میں رہتے تھے تو ان کو بلایا تھا, تو سٹیمر سے گئے تھے. اس وقت سٹیمریں چالو ہو گئی تھی. اور میرے دادا مجھے سناتے تھے کہ 1 مہینے کے بعد افریقہ پہنچا تھا سٹیمر میں. ذرا زور سے بولو نا, کتنے مہینے بعد؟ سٹیمر میں. تو یہ تو سادہ سمپل کشتیاں تھی. صحابہ کی قربانیاں تو دیکھو. اور سمندروں میں طوفان آتے ہوں گے ہیں, یہ بڑی بڑی سٹیمروں کو اللہ تعالیٰ الٹ کے پھینک دیتا. 10 ابھی مصر سے حاجیوں کے ایک جہاز آیا تھا, 10,000 تھے, اندر ڈوب کر سب شہید ہو گئے تھے. وہ تو جنت میں چلے گئے. حدیث میں ہے جو احرام کی حالت میں حج کو گیا ہو اور حج سے واپس آئے اور راستے ہی میں انتقال کر جائے تو لبیک کہتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے. ایسی بڑی بڑی مخلوق سمندروں میں ہے. تو یہ سمپل کشتیاں اور بوٹ میں بیٹھ کر گئے ہوں گے, کیسے حالات آئے ہوں گے آپ سوچو ذرا. اور اس حالت میں سائپرس پہنچ گئے, کئی مہینوں کے بعد پہنچے ہوں گے, اور وہاں اسلام پھیلایا یورپ کی گوری قوم میں. یہ قصہ امام بخاری نے تو ختم کر دیا. امیر معاویہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جماعت آئی اور تھوڑی بہت تکلیفیں بھی آئی کیونکہ عیسائی تھے, یہودی تھے.
اللہ کا ایک کلمہ بلند کرنے کے لوگوں سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، اور آخری نبی مکے میں ظاہر ہو گئے، وہ مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہجرت کر کے، ان پر قرآن اتارا گیا اور وہ اللہ کے آخری نبی، یوں کہہ کر لوگوں کے ایمان کی دعوت دی۔ حالات بھی آئے حضرت رمیسہ ان کے شوہر پر، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں، مگر اللہ نے حالات بدل دیے۔ ابھی علماء دیوبند کو، ہمارے علماء کو، یہ 12-14 سال پہلے اسی ملک سائپرس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی اور مسلمانوں کی، یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو جھگڑا ہوتا ہے، تو کہا اس کا حل کیسے کیا جائے، تو ہمارے علماء دیوبند کو بھی بلایا تھا۔ دلی میں ایک مولانا ہے، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے، انہوں نے آ کر سفرنامہ لکھا کہ سائپرس ملک کیسا ہے، ہم کانفرنس میں گئے، ہم نے کیا اسلام کا پیغام پہنچایا، وہاں یہودی اور عیسائی بہت آئے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ہم جب انڈیا آنے والے تھے تو ایک دن ہمارے لیے گھومنے پھرنے کے لیے عیسائیوں نے رکھا تھا، تو جس ہوٹل پر رکایا تھا تو ہم نے کہا کہ بھئی سائپرس کی کوئی، یہاں کی کوئی چیز لاؤ ہم دیکھیں تاریخ کیا ہے۔ تو ہوٹل پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، تو وہ مولانا انگلش پاورفل جانتے تھے، وہ کتاب کھولی تو اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت عبادہ and حضرت رمیسہ، دی گریوز آف حضرت عبادہ اینڈ گریوز آف حضرت رمیسہ، حضرت عبادہ اور حضرت رمیسہ کی مزار یہاں دریا کے کنارے پر۔ انہوں نے ہوٹل پر دیکھا نا، تو جو دائی لوگ تھے عیسائی، ان سے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اب شہر بعد میں گھمانا، مگر ان کا ذکر ہم نے بخاری میں پڑھا ہے، یا اللہ یہ یہاں آ بھی چکے ہیں، واقعی جو بخاری میں آنا آج اس کو 1500 سال ہو گئے اور ابھی بھی ان کا مزار یہاں ہے اور یہ اس کا فوٹو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہی حکم دیا کہ ڈرائیور کو بلائیں، اور یہ علماء کی جماعت وہاں پہنچی۔ لکھا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہ بخاری شریف میں، ہم نے بخاری میں درس میں پڑھا تھا کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ جس میں حضرت رمیسہ اور عبادہ اللہ کے راستے میں جائے گا اور اسلام پھیل، تو وہ مولانا نے لکھا ہے ابھی سفرنامے 2010 میں، 14 برس ہوئے، لکھا ہے کہ آج 30 لاکھ کے قریب غیر مسلم نیو مسلم ہیں جو حضرت رمیسہ اور ان کے شوہر کی برکت سے اسلام لائے۔ 30 لاکھ، آپ سوچو تو صحیح کتنی بڑی نعمت۔ تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جماعتوں میں نکلتی تھی۔ جو لوگ اشکال کرتے ہیں نا، ان کو آپ جواب دو کہ حضرت رمیسہ کیسے گئی تھی، ان کے شوہر محرم تھا ان کے ساتھ۔ یہ تبلیغ جماعت والے بھی محرم کے ساتھ نکلتے ہیں، محرم کے بغیر تبلیغ میں جانے کی ہمارے بزرگان دین اجازت ہی نہیں دیتے، بھائی محرم کے ساتھ جاؤ۔ اس لیے اشکال ہی، کوئی اعتراض اور کوئی آبجیکشن بیکار ہے لوگوں کا۔ اس لیے ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ مردوں سے زیادہ دین کا کام کر سکتی ہو۔ کیسے؟ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو نمازوں کی تاکید کرو، گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کی تعلیم کرو۔ میں عالم بن گیا، آپ میرے گھر میں آپ کسی کو بھی جا کے پوچھو دیوا گاؤں میں، پابندی سے میری والدہ کے زمانے سے تعلیم ہوتی ہے، اور جمعرات کو میں گھر جاتا تھا تو والدہ کا حکم ہوتا تھا کہ آج تعلیم مول صاحب کریں گے، اور پھر مغرب بعد اس دن یوں روز عشاء بعد ہوتی تھی، مگر میں جاتا تھا تو مغرب بعد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب آپ بیان میں جاؤ گے۔ آج 2 کام ہو گئے ہمارے ذمہ۔ آج بھی اسی حالت، والدہ کا انتقال ہوا نا جس دن، الحمدللہ جنازہ اندر رمضان تھا، جنازہ یہاں تھا تو بھی تعلیم نہیں چھوٹی، اس دن بھی تعلیم نہیں چھوٹی۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ بھائی والدہ کا انتقال اس میں برابر، اس دن بھی 10 منٹ کی تعلیم نہیں چھوٹی تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب ہو جائے۔ مجھے تو نہیں معلوم، انہوں نے 35 سال مدرسہ پڑھایا میری والدہ نے، بیشتی زیور القرآن۔ 32 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے والد مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل سے فارغ ہوئے، پھر یہاں دیوا میں ان کا نکاح ہوا، وہ وہیں پڑھانے لگے اور جوانی میں انتقال کر گئے۔ وہ پاک دامن رہی جوانی کے زمانے سے۔ 86 سال کی عمر میں بھی کورونا میں ان کا انتقال۔ میں نے تو بعد میں دیکھا، میں یوں سمجھا کہ جنازے کے اوپر عام طور پر کبھی کبھی کوئی جاہل آدمی جنازے کے کپڑے پر خوشبو لگاتا ہوگا، اس طرح کی خوشبو۔ مجھے جن عورتوں نے غسل دیا، جوان لڑکیوں نے جو ان کی شاگرد تھی، جنہوں نے میری والدہ کے پاس بہشتی زیور پڑھی، انہوں نے اپنے شوہروں کے ذریعے کہلوایا، پر وہ مجھے بعد میں 2-3 دن بعد ملے۔ کہو کہ ہم نے غسل کے وقت اتنی خوشبو مہکتے دیکھی ہے، جبکہ ہم نے عورتوں کو خوشبو لگانا حرام ہے۔ فرمایا کہ اتنی خوشبو مہکتی تھی کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اور مجھے خود کو جنازے میں یوں سمجھا کہ کوئی آدمی نے، عام طور پر لوگ لگا دیتے ہیں تو اس لیے لگایا گیا، وہ کسی نے مجمع میں لگایا ہوگا، مگر مجھے لائٹ آئی دوسرے 2-3 دن بعد۔ کہا یہ ایک عورت کو جب پاک دامن رہے نا جوانی میں شوہر کے انتقال کے بعد، اور اس نے دین 35 سال مدرسہ پڑھایا،
اس کے نیک اعمال کی وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمائی. مجھے سب سے پہلے کینیڈا سے فون آیا کہ آپ نے جنازے پر محسوس کیا. میں کہا آپ کو کس نے کہا؟ تو کہا میری وائف غسل دینے میں شریک تھی, اس نے کہا. تو مجھے پھر گھر والوں کو پوچھا اور وہ مجھے احساس ہوا تھا, مگر میرا دماغ وہاں تک نہیں گیا. آج بھی اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے جب ہماری زندگیاں اللہ کے حکم پر ہوں. وہ حضرت رمیسہ کا مزار کہاں پیدا ہوئی؟ مدینے میں. کہاں نکاح ہوا؟ مدینے میں. اور انتقال ہوا کہاں؟ یورپ میں. اور وہیں انتقال کر گئی اور وہیں سے جنت میں داخل ہو گئی. آج آپ اپنی اولاد, آنے والے بیٹوں کو, بیٹیوں کی نمازوں کی تاکید کرو, گھروں کی تعلیم زندہ کرو. جوان بچے اس لیے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بالغ ہونے سے پہلے دین میں مائیں اور باپ پکڑ میں نہیں رکھتے, آزادوں میں آزادیاں دے دیتے ہیں, پھر وہ بچے بچیاں آزاد ہو جاتے ہیں. بچپن سے ہی ہمارا ماحول ایسا رہا. انگلش بال کٹوانے جاتی ہے حجام کے یہاں تو چاروں طرف سے منڈواتی ہے مائیں اور بیچ میں بال چھوڑتے, دوسروں کو دیکھا دیکھی. حرام بتلایا ہے. قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے, یہ نشانی میں بھول جاتا ہوں, قیامت کی نشانیوں میں حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ چاروں طرف بال مونڈیں گے اور بیچ میں بال رکھیں گے. دیکھو نا, جوانوں کو تو کروا دی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ کروائے. قیامت کی نشانیوں میں لکھا ہے, غیروں کا طریقہ, بال چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے. آپ ابھی سے جوانی سے بچوں کو دائی بناؤ, داعیہ بناؤ, عالم بناؤ, عالمہ بناؤ, پھر آپ کی آنے والی نسلیں ہمیشہ دین پر قائم رہیں گی اور آپ کے لیے صدقے جاریہ بنے گی. جب مستورات کی جماعتوں میں نکلو, 3 دن کی, پہلے 3 دن کی عادت ڈالو. ایک بار مزہ چک کے دیکھو کہ 15 نمازیں آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, بھانجے اور بھتیجے کے ساتھ, نواسے اور پوتے کے ساتھ, جو بھی آپ کا محرم ہو اس کے ساتھ اللہ کے راستوں میں 50 نمازیں وہاں ہوگی تو آپ درد لے کر اٹھو گے. یہ صحابیات عورتوں کے کتنے مزارات ہیں. آپ کے انڈیا میں کتنی تابعین اور تابعات عورتیں یہاں آئی تھی اسلام پھیلانے کے لیے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جن کی 2 فارسی کتابیں مشہور ہے, گلستان بستان, یہ ویراول آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے. یہ بھاڑبوت میں حضرت ربی بن سبی رضی اللہ عنہ کا مزار, یہ پورا خاندان بیوی بچوں کو لے کر اسلام پھیلانے کے لیے یہاں نرمدا ندی کے پاس آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 جہاز بھیجے تھے اسلام پھیلانے کے. انہی کی برکت سے یہ گجرات میں اور پورے ایشیا میں اسلام پھیلا ہے, ورنہ ہمارے باپ دادا 10ویں پیڑھی میں سب غیر مسلم تھے. اللہ کی بندیوں, آپ دین کا بہت بڑا کام کر سکتے ہو. پھر شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا مزاج, 3 دن کو, پہلے 3 دن, پھر دھیمے دھیمے 10 دن, پھر چلہ اور 4 مہینہ. اور جب لوگ اللہ کے راستوں میں نکلے تو امت کا درد پیدا ہوا. مجھے افریقہ میرے ایک دوست نے بلایا, یہ تبلیغی جماعت سے منسلک تھا, میرے پڑھنے کے زمانے سے دوستی تھی, وہ کالج کرتا تھا, میں یہ, پھر یہ جماعت میں لگے. ہم نے ان کو بار بار تاکید کی اور ماشاءاللہ آپ کو ایسا لگے کہ کوئی مولانا ہے. افریقہ میں پھر ان کی فیکٹری بنی. دیکھو اللہ نے کیا کام لیا. میں افریقہ گیا ان کی دعوت پر, انہوں نے پورے افریقہ میں میرے بیانات کروائے. ان کی کمپنی میں 2 آدمی جو کالے تھے, افریقہ میں کالے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو اسلام قبول کر لیا. ایک دن ہم روزہ افطار کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ وہ یوسف اور اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ عیسائی تھے. تو کہا وہ فیکٹری میں ہی وہاں افطار کر. میں نے کہا دیکھو زید بھائی, یہ اچھی چیز نہیں, یہ نیو مسلم ہے نا, مگر آج سے آپ نیت کرو کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ہی کھانا دیں. آپ کا دوپہر کا کھانا ان کو ایسا لگنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم بھائی سمجھ رہے ہیں. ابھی افطار کو دیر تھی, ان کو اپنے پاس بلا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ ہمارے ایمانی بھائی شریک ہو گئے. تو وہ کہنے لگے مجھے کہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. سمجھے آپ, دل جیت لیتا ہے اسلام. تو وہ جماعت میں لگے نا تو درد پیدا ہوا امت کا, تو اپنے ساتھیوں کو دعوت دی اور وہ 2 کے دونوں ایمان میں داخل ہو گئے. آج ان کی اولاد ایمان پر ہے. تو وہ تبلیغ والا تھا اور بس ہم ان کو صرف دھکا مارتے تھے پڑھنے کے زمانے میں, بھائی تو جا تبلیغ میں جا. یہ 3 دن لگا, 4 دن, ورنہ وہ تو انشت میں نے, کوٹ میں نے, ٹائی میں رہتے تھے. آج اب ان کی اولادیں اسلام پر ہیں. تو عزیز بہنوں اور ماؤں, عورتیں جب دیندار بنے گی نا تو آنے والی ساری نسلیں دیندار بنے گی. آپ جب دین کی داعیہ بنو گی تو ساری نسلیں آپ کی آنے والی دین کی داعیہ بنے گی. اس لیے آپ کو جو کام کرنا ہے, آپ محرم کے ساتھ جائیں اللہ کے راستوں میں بھی. اور خاص کر یہ درد کب پیدا ہوگا؟ جب ہفتہ واری آپ کا جو پیر کے دن اجتماع ہوتا ہے
یہاں آپ کی سوسائٹی میں آپ اور اطراف کی سوسائٹیوں میں کوئی دوسرا دن ہو, وہاں پابندی سے پہنچے, اتنی پابندی کریں کہ سارے کام کاج اس دن آگے پیچھے کر کے ہمیں جو 1 گھنٹے کا یہ وقت دیا جاتا ہے ہماری ساری تعلیم پر عورتوں کے اجتماع میں شریک ہونا چاہیے. بہت بچیاں ہاتھوں سے نکل گئی, اب ان بچیوں کو بچانا ہے. آپ کی بیٹی جوان ہے یا جوان ہونے جا رہی, آپ ان کو بھی ہفتہ واری اجتماع میں لے کر جاؤ, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے گا کہ وہ سارے کے سارے جتنے ایمان لائیں گے یا جن کو ہدایت ملے گی اور اعمال کریں گے وہ سب آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اب آخری بات سن لو, 5 منٹ باقی. قیامت بہت قریب آ گئی ہے, چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ, شراب, جگار, ناچ گان, دھوکہ بازی, لاچ, رشوت, ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے گی, فبعدہا سنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے. عزیز بہنوں اور ماؤں, روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے ہیں زمین پر. کل رات میں کاٹھیاوار میں تھا, وہاں میدان میں چالو بیان میں نے موبائل کھولا, یہ ارتھ کوئک الرٹ ایک ایپ ہے, آپ روزانہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو اور دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں دھرتی کم ہو رہے ہیں. آپ کے راندیر میں بھی پچھلے سالوں جھٹکے آئے تھے, ابھی یہ 1 مہینہ ہوا, یہ سورت کے جو دریا کے کنارے کے علاقے ہیں اس میں جھٹکا آیا تھا, 1 مہینہ ہوا تو گھروں میں سے برتن گر گئے تھے. 2 دن کے بعد ولسار شہر پورا خالی ہو گیا تھا, 3 پوائنٹ کا جھٹکا آیا تھا. اور اس کے 4 دن بعد احمد آباد سے زلزلہ شروع ہوا تو بناسکانٹھا, سابرکانٹھا, پالنپور سے لے کر جودھپور راجستھان تک گیا. وہ بہت خطرناک تھا, اس کے ویڈیو بھی آئے تھے, میں نے شیئر کیے تھے کہ لوگ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں. روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے ہیں, قیامت قریب آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو ہے زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا دے گا. 1 برس مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں, دن گھنٹے میں, گھنٹہ منٹ میں, اور منٹ ماچس کی چنگاری. آپ خود دیکھ لو, ابھی تو رمضان گیا تھا, یہ رجب کا 3را چاند ہو گیا, دیکھ لو آپ. اور یہ 2 مہینے ہیں نا, 2 ہفتے کی طرح نکل جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بلڈ پریشر کی بیماری ظاہر ہوگی. عربی میں اس کو حراق الدم کہتے ہیں, خون بھڑکے گا, بلڈ پریشر. اور حدیث میں ہے یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا دے گی. آپ کے راندیر میں 3-4 نوجوان جوانی میں بلڈ پریشر میں چلے گئے. ابھی رمضان سے پہلے سورت شہر میں 40 جوانوں کی موت ہوئی بلڈ پریشر میں, اس میں 4 مسلمان تھے. یہ قیامت کی نشانیوں میں لکھا. بغیر موسم کے بارش, ابھی گجرات کے کتنے علاقوں میں بارش ہوئی ہفتے پہلے. میں رات کو وہاں تھا تو بوتاد کاٹھیاوار والوں نے کہا کہ راجکوٹ میں بہت بارش ہوئی, ہریانہ پنجاب میں ہوئی. یہ بغیر موسم کے بارش پچھلے 12 سال سے ہو رہی ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ کی بندیوں جاگو, ٹائم اب نہیں رہا. بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے ہیں. دھواں نکل گیا جو بڑی نشانیوں میں ہے. 2010 میں آئس لینڈ میں نکل گیا, 10 دن تک یہ دھواں نکلا تھا. دنیا بھر کی ٹوٹل ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے, ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی تھی. اتنا بڑا دھواں کہ امریکہ, یورپ اور فرانس کو گھیر لیا تھا. روز پیپر میں آتا تھا کہ دھواں نکلا. اب کون سا دھواں, یہ دھواں نکل گیا جو 25ویں پارے میں. 3 بڑے زلزلے ہو گئے, 4 نشانیاں ہو گئی. اور ابھی سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم کالے بادل دیکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ بارش ہونے کا چانس ہے, ہم نے مشینریوں پر دیکھا کہ سورج پچھم کی دشا میں چل رہا ہے. عزیز بہنوں اور ماؤں, اللہ نے آپ کو 1500 سال پہلے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب بڑی نشانیاں شروع ہو جائے گی تو سب سے خطرناک نشانی سورج پچھم سے نکل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں قیامت کی نشانیوں پر بولتا ہوں. کئی بہنیں اور کئی ماؤں اور کئی بھائی اور بزرگوں نے خواب دیکھے. خواب, یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا. میں سورت ہر سوموار کو حدیث کا درس دیتا ہوں مینارہ مسجد بھاگل پر, تو اثر سے عشاء میں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں. 100 سے اوپر پیشنٹ آتے ہیں تقریباً, کبھی 100 سے کم بھی ہوتے ہیں. تو ایک بہن راندیر کی آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ علاج کے لیے. یہ کورونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ مولانا میں نے ایسا خواب دیکھا کہ راندیر کے روڈوں پر بے حساب پبلک ہے, مین روڈ پر. تو میں نے پوچھا, میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں جا رہی تھی, کہ پبلک کیوں کھڑی ہے؟ تو کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا, اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. خواب میں یوں بتلایا جا رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. کچھ لوگ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سورج پچھم سے نکل رہا ہے, نکل چکا ہے. میں بھی
قیامت کی نشانیوں پر کب بولنا شروع کیا؟ میں ایک دن جمعہ کی رات تھی، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، میں رات ہماری دین دنیا آفس پر سویا تھا، کسی جگہ سے بیان کر کے آیا، والدہ حیات تھی تو میں نے کہا ان کی نیند خراب ہوگی تو میں دیوا نہیں جاتا، میں انکلیشوری سو جاؤں آفس پر، تو سو گیا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے خواب دیکھا، جمعے کی رات تھی، سورج پورب سے نکلا اور دھیمے 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 آیا اور پشچم کی دشا میں جا کے چپک گیا، پشچم۔ یہ میرا قیامت کی نشانیوں پر بولنے کا اتہاس ہے۔ میں سمجھ گیا، ہم لوگ قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اب سورج پشچم کی دشا میں چلنے والا ہے اور اب دنیا کو چند برس باقی۔ اسی دن جمعہ کا دن تھا، تقریباً 2007، آج 24 ہو گئے، روز 10 منٹ بولتا ہوں قیامت کی نشانی پر، روز پابندی کے ساتھ۔ دعوت و تبلیغ پر بھی میں 30 سال سے بول رہا ہوں 10 منٹ۔ اللہ کی بندیوں، قیامت بہت قریب آ گئی، پھر جنت میں انشاءاللہ بولو اپنی جگہ بیٹھ کر، پھر جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو اللہ پہلی بار پیدا کر چکا ہے، قرآن میں ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی مرحوموں کو پیدا کر سکتا ہے۔ عزیز بہنوں، آخری بات سن لو، جو راندیر قبرستان میں مرحومین سوئے ہیں، آج ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ان کو ادھورا ثواب دوں؟ یہ مرحومین میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی قبروں میں سوئی، ہر ایک نے مدرسوں میں پیسے دیے چندے میں، عورتوں نے بھی دیے مسجدوں میں، پیبرڈی والا اسکول میں بھی مسلمانوں کا، اس میں مرد اور سب کا حصہ ہے، واٹر ورکس میں پانی کی ٹنکیوں میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا حصہ۔ اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں بھی چالو ہے، ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ان مدرسوں میں تعلیم ہو رہی ہے، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، وہ اسکولوں میں ایجوکیشن دیا جا رہا ہے، اور وہ پانی کے ٹنکیوں سے انسان اور جانور اور پرندے پانی پی رہے ہیں۔ تو ابھی تو ان مرحوموں کی نیکیاں چالو ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کو، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی قیامت کے دن۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ قبرستانوں میں شراب کے اڈے چلانے والے بھی سوئے ہوئے ہیں، سینما تھیٹر کھولنے والے بھی سوئے۔ اللہ فرما رہے ان کے گناہ بھی ابھی چالو ہیں، ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن۔ آج ان کو زندہ کر کے ادھوری سزا دینے کا کوئی مطلب نہیں، ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کو، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی قیامت کو۔ بس میری بات ختم ہو گئی، مجھے بھی ٹرین پکڑنا ہے، دعا کریں کہ اللہ میری ٹرین، مجھے احمد آباد جانا ہے ایک مختصر مجلس میں، اس لیے میں بس اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ چند باتیں کہیں، قیامت بہت قریب آ گئی، اور میں نے آپ کو بات سنا دی کہ گھروں میں تعلیم زندہ کرو پابندی کے ساتھ، بہت بڑی نعمت ہے گھروں کی تعلیم۔ اور ہفتہ واری جو آپ کا پیر کے دن اجتماع ہوتا ہے، انشاءاللہ بولو اپنی جگہ بیٹھ کر کے آپ پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو مرنے سے پہلے پہلے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے دعا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اے اللہ تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اے اللہ لمبی عمر عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمان جو شہید ہو گئے، مرد، عورتیں، جوان بچے، بچیاں، چھوٹے بچے، بچیاں، اللہ ان شہیدوں پر رحم فرما، انہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ انہیں جنت میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ آپ نے ملک شام اور سیریا مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ دے دیا، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ الحمدللہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ عراق میں مسلمانوں کے ہاتھ میں نصیب فرما۔ یہود و نصارہ کو ذلیل فرما، جو ان کی مدد کرنے، اللہ ان کو برے انجام تک پہنچا دے۔ اہل ایمان کی مدد نازل فرما۔ اللہ یہ امت بہت کمزور ہے، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ اے اللہ بہت ساری بچیوں نے کالجوں میں، بازاروں میں آزادیاں لے کر ایمان چھوڑ دیا، انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن کی ہتیا کر دی گئی، اے اللہ آپ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ان بیچاری بچیوں کو بہکایا گیا تھا، آپ کو مناسب لگے تو اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ ہم خاص کر اس مبارک مجلس میں ہمارے مرحوم ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اے اللہ یہ گیس کے چولہے نہیں تھے، یہ اچھے اچھے مکانات اور بنگلے نہیں تھے، ایئر کنڈیشن کمرے اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھی، اے اللہ
कच्चे कच्चे रोड थे, मिट्टियां और धूल उड़ती थी। अल्लाह उस जमाने में ये घरों पर पानी भी नहीं आता था, कुओं पर पानी भरने के लिए हमारे लिए जाती थी। अल्लाह उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। लकड़ियां जला जला कर उन्होंने हमें रोटियां खिलाई, और अल्लाह उन्होंने हमें मदरसा और स्कूल पढ़ाया है। उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह तो उन माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उन्हें कब्र में राहत अता फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग अता फरमा। और बेचारे बहुत गरीबी के ज़माने में चले गए, ए अल्लाह तो उनकी बख्शिश फरमा दे, उनके इखलास को कबूल फरमा दे, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा दे। हम दुआओं के सिवा उन माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। ए अल्लाह करोड़ों तेरी रहमतें हमारे माँ बाप पर, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, हमारे भाई बहनों पर करोड़ों रहमतें उनकी कब्रों पर नाजिल फरमा। पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, जिनकी कब्रें भी मिट गई होगी, ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा दे। हम सबको एक दिन मरना है, ईमान पर मौत की भीख मांगते, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी सबकी बख्शिश फरमा, हमारी आने वाली नस्लें यहूदी और ईसाइयत के किनारे पर न जाए, मुशरिकों के किनारे पर न जाए, शिर्क के किनारे पर न जाए। अल्लाह से तू इनकी हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग के काम को आम और ताम फरमा। अल्लाह इज्तिमा आ रहा है कड़ोत का, परवरदिगार इन माँ बहनों को तौफीक अता फरमा कि घर के मर्दों को तीनों 3 दिन इज्तिमा में बयानात सुनने के लिए भेजे और बुजुर्गों से फैज हासिल करें। ए अल्लाह हम सबको, हमारे सबके बैठने को कबूल फरमा, इन इज्तिमात को कामयाब फरमा। आज के दोनों बयानात जो जुमे की नमाज में हुए और अभी मस्तूरात में हुआ, अल्लाह इन दोनों को भी कबूल फरमा, उम्मत की हिदायत का जरिया बना। उलमा के साथ उम्मत को वाबस्ता फरमा, जो उलमा से कटता है वो दीन से हट जाता है। पूरी उम्मत को उलमाए किराम से वाबस्ता फरमा, मदारिस हो, मकातिब हो, खानकाएं हो, तबलीगी जमात हो, अल्लाह इन सब की आसमानों से मदद नाजिल फरमा। हमारी माँ बहनों की जो नेक तमन्ना उसको पूरी फरमा। जो बच्चियां और बहनों के निकाह बाकी है, चाहे वो तलाक वाली हो, बेवा हो या कुंवारी हो, अल्लाह उनके निकाह के लिए गैब से मदद नाजिल फरमा। मर्द लोग जो बेनिकाह है, अल्लाह उनकी शादी के लिए अल्लाह बेहिसाब मदद नाजिल फरमा। हमारी नस्लों को दीन पर कायम फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। गाड़ी बुला लो, गाड़ी चलो। याद किया था